فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. فقال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عزیز طالبات اور محترم مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے اپنی باتیں سننے کے لیے اپنی محبت پر جمع فرمایا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، جس کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، جس کو اچھا بنانا چاہتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. اور دین کی سمجھ دین کی مجلسوں میں بیٹھنے سے حاصل ہوتی ہے. دین کی سمجھ دین کی مجلسوں میں بیٹھنے سے حاصل ہوتی ہے. دین کے نسبت پر ہونے والے پروگراموں میں شریک ہونے سے حاصل ہوتی ہے. اور دین کی نسبت پر ہونے والے مدرسے اور مکاتب سے حاصل ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی علم کی طلب میں ہوتا ہے، علم دین کی طلب میں ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو جنت ہے، جنت اس آدمی کے طلب میں ہو جاتی ہے. یعنی دین کے علم کو طلب کرنے والے کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں. دین کا علم حاصل کرنے والے، دین کی سمجھ پیدا کرنے والے کوئی یہ بیکار کام نہیں کر رہے، یہ کوئی ویسٹ کام نہیں کر رہے، بلکہ یہ اتنا اہم عمل ہے دین کی طلب میں بیٹھنا، دین کی باتیں معلوم کرنا، دین کو سیکھنا، سمجھنا. یہ اتنا اہم عمل ہے
کہ اس عمل کی بنیاد پر جنت خود اس کی طلب میں لگ جاتی ہے، جو دین کی طلب میں لگ جاتا ہے، دین کے علم میں، علم کو حاصل کرنے کی طلب میں، طالب علم یا طالبات دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے اس طلب میں لگ جاتے ہیں، اس فکر میں لگ جاتے ہیں، تو جنت ان کی طلب میں لگ جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں تو کچھ کرنا نہیں پڑ رہا ہے، کوئی محنت نہیں ہے، کوئی مجاہدہ نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کے نزدیک بہت ہی محبوب عمل ہے۔ علم کے ساتھ دین پر عمل کرنا اللہ کو بہت ہی پسند ہے۔ بے علم کے ساتھ، بغیر علم کے، چاہے آپ پہاڑ کے برابر بھی اعمال کر لیں، لیکن وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے، تو وہ اعمال کا کوئی اجر اور ثواب نہیں ہوگا۔ اگر علم کی روشنی میں عمل کریں گے، صحیح معلومات کر کے، چھوٹے سے چھوٹا عمل کیوں نہ کرے، لیکن اس کا اجر و ثواب پہاڑوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ معمولی عمل پر پہاڑوں کا اجر دیا جاتا ہے۔ کب؟ جبکہ وہ عمل صحیح ہو، اس عمل کے اندر اخلاص ہو، اس عمل کے اندر صرف اللہ کو راضی کرنا مقصد ہو، کسی اور کو خوش کرنا نہ ہو، کسی اور کو دکھانا نہ ہو، کسی اور کے لیے اس عمل کو نہ کیا گیا ہو، صرف اللہ کے لیے کیا گیا ہو، تو اس عمل پر جو اجر ملنے والا ہے وہ اللہ ہی کو معلوم، یعنی اس کا اجر مرنے کے بعد ہی معلوم ہوگا کہ کیا ملنے والا ہے۔ تو اخلاص کے ساتھ جو بھی عمل کیا جاتا ہے، رضائے الہی کے ساتھ، اس کا اجر زیادہ ملے گا۔ علم کے ساتھ جو عمل کیا جاتا ہے اس کا ثواب بہت زیادہ ملے گا، اس عمل کے مقابلے میں جو بغیر علم کے کیا جاتا ہے تو وہ مردود ہوگا۔ وہ عمل جو بغیر علم کے کیا گیا ہو، مثال کے طور پر وضو کرنا ہے، سنتیں کتنی ہیں، فرائض کتنے ہیں، نماز پڑھنا ہے، نماز کے کتنے فرائض ہیں، نماز میں کتنی سنتیں ہیں، نماز میں کتنے واجبات ہیں، ارکان کیا ہے، اندر کے فرائض کیا ہے، باہر کے فرائض کیا ہے، ان تمام اگر آپ نے قرات نہیں کی تو آپ کی نماز کا کیا حال ہوگا؟ آپ اتحیات بھول گئے تو آپ کی نماز کا کیا حال ہوگا؟ یا جو ہے قاعدہ اخیرہ میں بیٹھنا بھول گئے، یا جو ہے 2 رکعت پر بیٹھنا بھول گئے، اتحیات پڑھنا بھول گئے، تو آپ کی نماز کا کیا حال ہوگا؟ سورہ بھول گئے تو کیا ہوگا؟ اور نماز کے دوران اگر وضو ٹوٹ جائے تو کیا ہوگا؟ یہ سب اعمال ہے۔ تو اعمال علم کے ساتھ اگر ادا کریں گے تو وہ عمل اللہ کے پاس مقبول ہوگا، اور اس عمل پر انعام بھی ملے گا، اجر بھی ملے گا، اور اس عمل کے بعد جو دعا کی جائے گی وہ دعا بھی قبول ہوگی۔ اور اگر عمل علم کے مطابق نہیں ہے، علم کے اعتبار سے نہیں ہے، سنت کے اعتبار سے نہیں ہے، شریعت کے اعتبار سے نہیں ہے، تو وہ عمل قابل مردود ہوگا، یعنی اس کو ریجیکٹ کیا جائے گا، ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، اس پر انعام نہیں ملے گا، اس پر الٹا عذاب ہوگا۔
وہ عمل جو علم کی روشنی میں نہیں ہے، شریعت کی روشنی میں نہیں ہے، سنت کے مطابق نہیں ہے، نبی نے جیسا اس عمل کو کرنے کا حکم دیا ہے ویسا اگر نہیں ہے تو اس عمل کو مردود قرار دیا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کریں گے۔ اور جب اس عمل ہی کو قبول نہیں کریں گے تو پھر انعام کہاں سے ملے گا؟ جب انعام نہیں ملے گا تو اس عمل کے بعد جو دعا کی جائے گی اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ تو علم جو ہے یہ اسلام کا بہت ہی اہم حصہ ہے۔ اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ سب سے پہلی آیت جو قرآن کی نازل ہوئی وہ نماز کی نہیں ہے۔ سب سے پہلے قرآن کی آیت جو نازل ہوئی نہ وہ روزے کی ہے، نہ وہ پردے کی ہے، نہ وہ جو ہے حج کی ہے۔ فرائض، بڑے بڑے فرائض ہیں، یعنی ایسے فرائض کہ اگر ان کو آدمی چھوڑ دیتا ہے، انکار کرتا ہے تو مسلمان باقی نہیں رہتا، ایمان سے نکل جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے۔ ایسے فرائض سے پہلے بھی، یعنی ان فرائض سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے کیا اتارا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، علم حاصل کرو، پڑھو پڑھو، علم حاصل کرو۔ علم حاصل کرو گے تو تمہارے اندر ادب آئے گا، علم حاصل کرو گے تو تم دنیا میں چمکو گے، علم حاصل کرو گے تو دنیا تم کو سلام کرے گی۔ بے علم رہو گے تو تمہیں کوئی عزت ملنے والا نہیں ہے۔ تم اور ایک جنتو جو دوسرے جانور ہے اس میں تم میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اگر علم نہیں ہوگا تو انسان کو جو عزت اللہ نے دی ہے وہ علم کی بنیاد پر دی ہے۔ آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے جو سجدہ کرایا گیا ہے، کیوں کرایا گیا؟ وجہ کیا ہے؟ کہ معصوم مخلوق جو کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی، کبھی اللہ کا حکم نہیں چھوڑتے، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ایسے مخلوق کو آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ کیوں دیا؟ علم کی بنیاد پر، کیونکہ اللہ نے آدم کو علم دیا اور فرشتوں کو وہ علم نہیں ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آدم علیہ السلام کو جتنی دنیا میں چیزیں ہیں ساری چیزیں سکھائی گئی، یعنی زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کے نام بتائے گئے اور ان کے کام بتائے گئے، اور کون سی چیز کی کیا خصوصیت ہے، کون سی چیز میں کیا خاصیت ہے وہ بھی بتایا گیا۔ تو آدم علیہ السلام کو ساری چیزیں سکھائی گئی اور پھر دہرانے کے لیے کہا گیا، یعنی جو ہم نے ابھی بتایا تم کو وہ ریپیٹ کرو۔ تو آدم علیہ السلام اس کو فٹافٹ ریپیٹ کیے، یعنی جو چیزیں ان کے سامنے پیش کی گئی تھی، دنیا کی حقیقت، دنیا کی چیزوں کی حقیقت اور چیزوں کی خصوصیات، یہ ساری چیزیں حضرت آدم علیہ السلام فٹافٹ سنا دیے۔ لیکن وہی چیلنج فرشتوں کو بھی دیا گیا، ان کو بھی سکھایا گیا اور کہا گیا کہ تم بھی ریپیٹ کرو، تم بھی یہ چیزیں بتاؤ جو ابھی بتائی گئی۔ فرشتے عاجز ہو گئے، بے بس ہو گئے،
تو ہمیں نہیں آ رہا ہے. قال یا آدم انبئهم باسمائهم قال انبأهم باسمائهم. لیکن فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. اے اللہ آپ نے ہم کو جو سکھایا ہے اتنا چاہتا، ابھی کیا آگے کیا آتا نہیں ہمارے، اس سے زیادہ کیا بھی آتا نہیں ہمارے، ہم نہیں سنا سکتے. تو فرشتے بے بس ہو گئے دنیا کی چیزیں بتانے سے. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد یہ سب حالات ان کے سامنے رکھنے کے بعد کہا کہ آدم جو ہے یہ ہم نے اس کو خاص طور سے اپنے ہاتھ سے تیار کیے ہیں، لہذا اس کو سجدہ کرو. تو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم اللہ نے فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا. تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ انسان کتنا عزت والا ہے، انسان کتنا عزت والا ہے. لیکن عزت کائے کے لیے ملی ہے؟ علم کی وجہ سے ملی ہے اس کو، لیکن ہم اس کو بھول جاتے ہیں، علم سے دور ہوتے ہیں. نہ دنیا کا علم ہمارے پاس ہے نہ دین کا علم ہے، جبکہ دوسری قومیں اس علم جو قرآن کی پہلی آیت ہے پڑھو سیکھو، جو اللہ نے کہا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، تم اپنے رب کے اس رب کے نام سے پڑھو جس نے تم کو پیدا کیا، خلق الذی خلق. تو اللہ تبارک و تعالی علم کی آیت پہلے اتارے، پڑھنے کے بارے میں پہلے کہتے پڑھو، تمہیں پڑھو، کتاباں پڑھو، دین پڑھو، قرآن پڑھو، دین کا علم حاصل کرو، دنیا کا علم حاصل کرو، معلومات کرو. تو صحیح معلومات انسان کو صحیح راستے پر ڈالتی ہے، غلط معلومات انسان کو غلط راستے پر ڈالتی ہے. اس لیے صحیح معلومات حاصل کرو، صحیح علم حاصل کرو، صحیح عمل تم کرنے والے بنو گے اور صحیح راستے پر تم چلنے والے بنو گے. صحیح معلومات ہونا، صحیح علم ہونا، صحیح عمل ہونا، یہ اللہ کو مطلوب ہے. تو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر لازم ہے، فرض ہے، فرض ضروری ہے. تو اسی لیے آج کو مسلمان چھوڑ دیے، علم حاصل کرنا ہی چھوڑ دیا ہے، دین کا علم تو چھوڑ ہی دیا ہے. دین کا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھا جاتا ہے، اسے ویسٹ سمجھا جاتا ہے، اس کو کوئی ویلیو نہیں ہے. دین کا علم حاصل کرنے کی کوئی ویلیو ہمارے پاس نہیں ہے، جبکہ سینکڑوں حدیثیں ایسی ہے کہ جو صرف علم حاصل کرنے پر بڑے بڑے انعامات حاصل ہوتے ہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا علم حاصل کرنے والے کے لیے بڑے بڑے انعامات کا وعدہ ہے، لیکن ہم لوگ اس کو چھوڑ دیے. وہ میرا کہتا نہیں ہے، ابھی کیا پڑھتے، ہمیں کہے کیا پڑھ کو کیا کرنے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، کیا کر لینے پڑھ کو کیا کر لینے، ویسٹ سمجھتے ہیں. لیکن آج دوسری قومیں علم کی بیس پر آگے بڑھ رہی ہے، علم کی بیس پر عزت حاصل کر رہے ہیں، علم کی بیس پر
دنیا میں چمک رہے ہیں، اور آج ہم نے علم کو چھوڑ دیا ہے، نہ دنیا کا علم ہم کو آتا ہے، نہ دین کا علم ہے۔ اسی وجہ سے آج ہم دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل ہو رہے ہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اللہ کیا فرماتا ہے قرآن میں؟ آدم کے بیٹے کو ہم نے بڑا مکرم بنایا ہے، بڑا عزت والا بنایا ہے، بڑا شاندار بنایا ہے، اس کو بہت ہی عزت والا ہے یہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی علم کی وجہ سے عزت عطا فرماتے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے پڑھن والے اور ان پڑھ، ایجوکیٹڈ پرسنس اینڈ ان ایجوکیٹڈ پرسنس، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں ایکول نہیں ہو سکتے، دونوں کا درجہ الگ ہے۔ پڑھے ہوئے لوگوں کا مقام الگ ہے اور ان پڑھن لوگوں کا کوئی مقام نہیں ہے۔ تو علم آپ لوگ حاصل کر رہے ہیں تو اس میں لگے رہیے، اس میں دلچسپی دکھائیے اور بہت شوق سے پڑھیے، رغبت سے پڑھیے، اس کو بوجھ مت سمجھیے۔ جتنا آپ اپنے اندر طلب دکھائیں گے، اللہ آپ کو اتنا علم سے نوازے گا۔ جتنا آپ علم کے سلسلے میں کوتاہی برتیں گے، سستی دکھائیں گے اور کیئرلیس کریں گے، تو آپ اتنے علم سے محروم ہوں گے اور علم کا دروازہ آپ کے لیے کلوز ہو جائے گا۔ آپ جتنا طلب کے ساتھ چلیں گے، جتنا شوق سے، جتنا عظمت سے اور جتنا محنت سے آپ علم حاصل کریں گے، تو علم کے دروازے آپ کے لیے کھلتے جائیں گے، کھلتے جائیں گے، کھلتے جائیں گے، اور آپ علم والے، آپ کا شمار علم والوں میں ہوگا۔ صحابیات رضی اللہ عنہم کیسی علم والی تھی، کیسے تقوی والی تھی، کیسے حیا والے تھے، کیسے دین پر چلنے والے۔ اللہ اکبر، ان کے واقعات اگر ہم پڑھیں گے تو وہ پڑھنے کے بعد ہمیں وشواسم بھی نہیں ہوتا، یعنی ان کے اوپر پیتارا بھی نہیں ہوتا، انہوں کریج کیا کی ویسا کرے کہ نہیں کی، کیا کہ چھپکے لکھ ڈالے گئے کہ کتاب میں کوا تھا، تو وہ ایسے ایسے واقعات ہیں ان کے، ایسے ایسے ان کے اعمال ہیں کہ ان کو پڑھنے کے بعد انسان حیران ہو جاتا ہے۔ ان واقعات کو سننے کے بعد انسان کے اندر ایک فکر پیدا ہو جاتی ہے کہ ایسا بھی کیا جا سکتا ہے، ایسے بھی لوگ گزرے ہیں۔ تو علم بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت عظیم و شان یہ تحفہ ہے علم۔ تو اس کو آپ لوگ حاصل کر رہے ہیں تو اس کو شوق سے حاصل کیجیے اور محنت کیجیے۔ کچھ آپ کو معلوم نہیں ہو رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو آپ کو بتانے والے موجود ہیں، آپ ان سے معلوم کیجیے، ان سے معلوم کریے اور دوسروں کو بھی بتائیے۔ اور عمل جو چیز بھی، علم کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو جو چیز معلوم ہو جائے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں، تو آپ کا علم حاصل کرنا کامیاب ہوگا۔ اگر آپ باتیں بہت ساری سن رہے ہیں لیکن عمل نہیں کر رہے ہیں تو یہ علم
یہ جاننا، یہ علم حاصل کرنا آپ کے لیے وبال ہوگا۔ ماذا عمل فیما علم، کل قیامت کے دن انسان سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنے علم پر کیا عمل کیا، یعنی جتنی باتیں تجھے معلوم تھی شریعت کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، نماز کے بارے میں، ذکر کے بارے میں، جتنی باتیں معلوم تھی کیا ان کے اوپر عمل کیا؟ کتنا عمل کیا؟ کتنی باتیں تم کو معلوم تھی، کتنا اس پر عمل کیا تم نے؟ کل پوچھ ہوگی۔ تو علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے، عمل زندگی میں آنا چاہیے، ورنہ یہ علم جو ہے ہمارے لیے ہمارے درجات کو بڑھانے کے بجائے ہمارے درجات کو گھٹائے گا، ہم کو اونچے منزل پر پہنچانے کے بجائے نیچے درجے میں پہنچائے گا اگر عمل نہیں کریں گے۔ تو علم حاصل کر رہے ہیں تو شوق سے حاصل کرے، اور جو باتیں معلوم ہو جائے علم کی، حیا کی، پردے کی، شرم کی، ایمان کی، نماز کی، قرآن کی، جو بھی باتیں معلوم ہو جائے اسی دن سے آپ اس پر عمل کرنا شروع کر دے تو آپ کے علم میں برکت ہوگی، آپ کا علم آپ کو نجات دے گا، آپ کا علم آپ کو دنیا میں چمکائے گا۔ لیکن عمل نہیں کریں گے تو ویسٹ ہے، تو عمل بھی کرنے کی کوشش کریں۔ جو بھی باتیں ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان کو اپنی زندگی میں لائیں، چھوٹے چھوٹے اعمال۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سورہ یاسین، جو شخص دن کے شروع حصے میں سورہ یاسین پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی دن بھر کے اس کے ضرورتیں پوری فرماتے ہیں۔ جو شخص سورہ یاسین دن کے شروع میں پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی دن بھر کی ضرورتیں اس کی پوری فرماتے ہیں، یعنی دن بھر جو انسان کی ضرورتیں ہیں، انسان کے کام ہیں، وہ کام اللہ بناتے ہیں۔ کس سے؟ سورہ یاسین پڑھنے سے۔ لیکن وہ یقین کے ساتھ پڑھنا۔ تو انسان کو دن میں کتنے کام ہوتے ہیں؟ انسان صبح اٹھتے ہی یا رات میں سوتے جب ہی ایک اندازہ لگاتا ہے کہ دن میں مجھے آج یہ کام پورا کرنا ہے، مجھے یہ کام آج کمپلیٹ کرنا ہے، کل دوسرا کام ہے، پرسوں تیسرا کام ہے، مجھے یہ سال میں اتنے کام کرنا ہے، یہ مہینے میں یہ کام کر۔ تو انسان ایک ٹارگیٹ بناتا ہے۔ تو ٹارگیٹ پورا کیسے ہوتے؟ سورہ یاسین پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ میں یہ مہینے میں، 6 مہینے میں، 2 مہینے میں نورانی قاعدہ ختم کروں گی، میں قرآن کریم 1 برس میں پورا کروں گی، میں اردو کتاب اتنے دن میں ختم کروں گی۔ ایک ٹارگیٹ بنائیں گے اور قرآن یعنی سورہ یاسین پڑھیں گے تو اللہ اس کی مدد کریں گے، اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ تو چاہے دنیا کا کام ہو یا دین کا کام ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کی دن بھر کی ضرورتیں پورا فرماتے ہیں سورہ یاسین جو صبح سویرے تلاوت کرتا ہے۔ تو ایک عمل ہے، اس پر اللہ کا یہ وعدہ ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ
سورہ یاسین جو ہے یہ قرآن کا دل ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ میری امتی کے ہر دل میں یہ سورہ ہو، یعنی یہ سورہ ہر امتی کو یاد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے مرد ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے بڑا ہو، ہر ایک کو یہ سورہ یاد ہو. اللہ کے نبی کی خواہش ہے. تو کیا وہ سورہ ہمیں یاد ہے؟ کیا ہم وہ سورہ پڑھتی ہیں؟ گانے تو یاد ہوں گے بہت سارے، اور نہیں یاد ہونے کی چیزیں، فلموں کے نام یاد ہوں گے، سیریلوں کے نام یاد ہوں گے، اور ٹی وی میں چلنے والے ڈراموں کے نام اور اس پروگرامز کے نام ہمارے کو یاد ہوں گے. 24 آور میں کتنے چینلز ہے، کون سے چینل میں کیا آتا ہے، کون سے چینل میں کیا ہے، کون سے چینل میں نیوز آتا ہے، کون سے چینل میں ڈانس گانے آتے ہیں، کون سے چینل میں نیشنل جیوگرافک جانوروں کے بارے میں سکھایا جاتا ہے، جانوروں کے بارے میں بولتے ہیں، کون سے چینل میں سیریل آتے ہیں، کون سے چینل میں کیا آتا ہے، وہ سب معلوم. لیکن قرآن کے بارے میں، دین کے بارے میں، تو اس لیے قرآن کریم یہ سورہ یاسین کا دل ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر امتی کے دل میں ہونا چاہیے. تو اس کو یاد کریں. تو آپ یاد کریں گے تو آپ کے لیے چلتے پھرتے پڑھنا بھی آسان ہو جائے گا، ترکاری کاٹتے ہوئے بھی پڑھنا آسان ہو جائے گا، کپڑا دھوتے ہوئے پڑھنا آسان ہو جائے گا، بچے کو دودھ پلاتے ہوئے پڑھنا آسان ہو جائے گا، اپنا کام کاج کرتے ہوئے، کھانا پکاتے ہوئے. ایک اللہ والے ایک گھر میں کھانے گئے تو انہوں نے کہا کھانا کھانے کے بعد کہ یہ کھانا بڑا لذیذ ہے، بہت مزہ آیا، آج اتنا ٹیسٹ والا کھانا مجھے کہاں بھی کھانے نصیب ہوا نہیں، کہاں بھی مجھے اتنا ٹیسٹ والا کھانا نہیں ملا. تو وہ اللہ والے ان کے گھر والے یعنی مرد کو پوچھے کیا بات ہے آپ کے گھر میں آج بڑا لذیذ کھانا پکا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ اصل میری بیوی کھانا پکاتے ہوئے 25 بار سورہ یاسین پڑھی ہے. کیا ہمارے کو خیال آتا ہے کہ کھانا پکاتے ہوئے قرآن پڑھا جا سکتا ہے؟ ذکر کرتے ہوئے قرآن پڑھے، ذکر کرتے ہوئے کھانا پکائے، ذکر کرتے کر سکتے، لیکن کیا ہے ہم سستی کرتے ہیں، ہم غفلت میں وقت کو بیکار گزار دیتے ہیں. تو وقت کو گزارنے کے لیے نہیں ہے، وقت تو ویسے ہی گزر جائے گا، لیکن اس کو قیمتی بنانا ہے، اس میں علم حاصل کرنا ہے، اس میں عمل کرنا ہے، اس میں عبادت کرنا ہے، اس میں آخرت بنانا ہے. اس لیے وقت ہے، تو اس وقت کی قدر کرے آپ. وقت ہو گیا ہے، اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. 4:45 بجے نماز صاحب بھی آئے تو